جی السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد راز خان. میں بینگ آ ویٹرنری آفیسر سروسز دے رہا ہوں. میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی تھی فارمر بھائیوں کے لیے، جس میں ان کو ماشاءاللہ مختلف ٹاپکس پہ گائیڈ کیا جاتا ہے اور ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جاتی ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ ڈرائی کاؤ تھراپی، مطلب وہ گائے بھینسیں جو سونے کے قریب ہوں تو ان کو کب تک خشک کیا جائے یا انہیں کب تک خشک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے جو سائنٹیفک رول ہے وہ ہمیشہ جانوروں کو 60 دن پہلے ہم نے خشک کرنا ہوتا ہے. 60 دن مین 2 ماہ بنتے ہیں. تو اس کے کافی زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں کہ کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کرنا چاہیے اور ان کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا فوائد ہیں. تو اس لیے ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں. جو بھی جانور ملکنگ ہوتا ہے تو اس کے اڈر میں کیونکہ ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے دودھ وغیرہ لیٹ ڈاؤن کا، دودھ اترنے کا، تو اس میں کیونکہ جانور کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کی انرجی کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ آگے جا کے وہ نیکسٹ لیکٹیشن پیریڈ کے لیے بھی دودھ میں بہتری لائے. تو اس کے لیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیٹس کی گروتھ پہ بھی یہ چیز افیکٹ کرتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہے اس پہ بھی زیادہ امپیکٹ نہ پڑے ملکنگ لیٹ کرنے کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہم کچھ ٹپس فالو کیے جاتے ہیں جو سائنٹیفک بیسس پہ فالو کیے جاتے ہیں. عام روٹین میں بھی کچھ ہمارے فارمر حضرات کرتے ہیں اپنے تجربات پہ، جن میں مطلب وہ کچھ سننے میں آیا ہے کہ ان کو ٹھنڈے پانی وغیرہ ڈالتے ہیں کہ جو ان کی سوزش ہو جائے دودھ روکنے کے لیے. لیکن یہ کوئی اس طرح ایسا سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے. تو ریسرچ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو زیادہ تر دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. فرض کیا اگر ایک جانور ہے 15 لیٹر دودھ ڈیلی بیسس پہ دے رہا ہے، اب دیکھیں وہ 15 لیٹر کو ایز سچ روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ دودھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ان میں پھر انفلیمیشن جسے ہم سوزش کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان میں میسٹائٹس جو مطلب ساڑو جسے آپ کہتے ہیں اس کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کافی زیادہ مسائل آ سکتے ہیں. سوزش کے علاوہ ہوانے کے اوپر جو پارٹس ہیں وہاں بھی کافی زیادہ انفلیمیشن جسے اڈر کہتے ہیں ان پہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کچھ رول یوز کیے جاتے ہیں کہ جنہیں فالو کر کے ہم ان کو پراپر وے سے ٹائملی خشک کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں کافی زیادہ ایسا میڈیسن ہے جسے ہم سیلنٹ کہتے ہیں. سیل لفظ سے نکلا ہوا ہے یہ سیلنٹس، تو وہ یوز کیے جاتے ہیں. سیلنٹس کے 2 قسم کے آ جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو بیرونی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اندرونی طور پہ استعمال ہوتے ہیں. بیرونی طور میں جو آ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو ہم جس میں تھن کو ہم ڈپ کرواتے ہیں. جیسے کہ مطلب آپ ایک ایگزامپل لیں، آپ لوگ ڈس انفیکٹنٹس یوز کرتے ہیں، فارم پہ بھی کرتے ہیں، ملکنگ کے بعد موسٹلی فالو کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ جانور کی ملکنگ وغیرہ فائنل کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر اس کو ایک ڈپ لگواتے ہیں. وہ ایز سچ مطلب اینٹی بائیوٹک کے علاوہ ڈس انفیکشن کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آرگن وغیرہ پیتھوجن وغیرہ تھن کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ یہ نیچرل فیناما ہے. 10 منٹ تک تو وہ تھن ملکنگ کے بعد کھلا رہتا ہے. ایکسٹرنلی میں یہ ہے کہ ڈپ جب کیا جاتا ہے تو یہ موسم کے اعتبار سے تھوڑے سے ویری کرتے ہیں. سردیوں میں اگر ایکسٹرنل ڈپ یوز کریں تو اس سے کم از کم یہ کم ٹائم کے لیے افیکٹو رہتے ہیں، اور جو گرمیوں میں یوز کیے جائیں مطلب وہ زیادہ کم ٹائم کے لیے افیکٹو رہتے ہیں. جو سردیوں میں کیے جائیں وہ زیادہ ٹائم کے لیے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں یہ ہے کہ ڈیلیوشن ہوتی ہے تو وہ ایڈہیرنس جو پاور اس کی چپکنے کی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے انٹرنل خلیات ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایڈہیئر ہو جاتے ہیں. اچھا، جو انٹرنل ہے وہ زیادہ تر مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جن میں آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ اس کو کہتے ہیں ٹیوب وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، تو وہ بھی سنگل ٹائم ہم پاس کرتے ہیں. اس کے فائدے زیادہ ہیں، وہ سیف بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ موسٹلی کمبینیشن میں آ جاتے ہیں اینٹی بائیوٹک کے.
جو ایکسٹرنل ہیں ان میں اینٹی بایوٹک اتنی نہیں ہوتی، تو وہ جو انٹرنل ہیں زیادہ ٹائم کے لیے افیکٹو بھی رہتے ہیں، سیزن کا بھی ان پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افیکٹ لیٹ با بھی رکھنا ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک کی وجہ سے وہ ساڑو وغیرہ کے لیے بھی محفوظ ہیں، تو یہ زیادہ افیکٹو میتھڈ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب ٹیٹ سیلنٹ کے علاوہ ہم کس اور بھی نیچرل وے سے دودھ کو کم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جانوروں کی جو فیڈنگ وغیرہ ہے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ ریسٹرکشن کا لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن ریسٹرکشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اینیمل ویلفیئر کے خلاف ہے۔ ریسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ چارہ بالکل روکنا، یا مطلب چارہ بالکل کم کر دینا، ایسی کنڈیشن جس طرح ہم فاقہ کشی کہتے ہیں اس طرح کی کریٹ کرنا۔ فاقہ کشی جانوروں میں اس لیے نہیں کروا سکتے کہ اس کنڈیشن میں وہ جانور نیگیٹو انرجی میں چلا جاتا ہے، اس کی باڈی کنڈیشننگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ جانور کی اگر باڈی کنڈیشننگ ڈسٹرب ہو گئی تو وہ اس کے آنے والے فیٹس کے ٹائم میں اس کی اپنی جان کے لیے بھی اور فیٹس کے لیے بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو ریسٹرکشن میں ہم سب سے بیسٹ فالو کرتے ہیں کہ جو جانور ہے اس کی فیڈنگ کو کام کرنے کی بجائے ہم اس کو لو گریڈ فیڈ پہ لے جاتے ہیں، مطلب ایسی فیڈ جس میں مطلب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوں اور اس کی باڈی فل اپ بھی ٹھیک ہو، ڈیزائر بھی ہو، اور وہ بار بار فیڈنگ مطلب ہنگری جسے ہم بھوک میں بھی نہ جائے۔ اگر وہ جانور ٹوٹل مکس راشن پہ چل رہا ہے تو اس کا راشن ہم لو گریڈ انرجی پہ لے ہیں۔ لو گریڈ میں پھر آ جاتے ہیں کون سی چیزیں، آپ بھائیوں کو کا تھوڑا سا اس پہ بھی دھیان جا رہا ہوگا کہ لو گریڈ میں کیا آتا ہے۔ لو گریڈ میں اگر آپ توڑی استعمال کریں صرف تو وہ اس میں آ جاتی ہے، لیکن صرف توڑی استعمال کرنے سے جانور کے جو کورٹیسول وغیرہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کورٹیسول ایک ہارمون ہے جس کی وجہ سے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ سٹریس میں چلا گیا تو پھر بھی نقصان ہے اس کے لیے، وہ ڈیزیز وغیرہ اور اس کی اپنی انرجی کے لیے بھی نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم توڑی کے ساتھ ایک ٹائم اس کو فرض کیا اگر فارم لیول پہ آئے اس کو کوئی اچھا سا راشن دے رہے ہیں جس میں آپ سائلج وغیرہ یوز کروا رہے ہیں تو اس سے خاطر خواہ اچھے ریزلٹس آئے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کی فیڈنگ کو ٹوٹل نہ روکا جائے، ان کو لو گریڈ انرجی دی جائے۔ لو گریڈ انرجی سے یہ ہوگا کہ اس کی ملک ییلڈ آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ تو سب سے بیسٹ حال یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح ڈرائی آف کر سکتے ہیں، اس میں سیلنٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جو انٹرنل ہیں، جو زیادہ موسٹ افیکٹو ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ میتھڈ بتایا ہے کہ آپ اس کو نیچرلی جو لو گریڈ فیڈ ہوتا ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور تھرڈلی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو اس کی فریکوینسی اور ملکنگ ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ اس کی ملکنگ 2 ٹائم کر رہے تھے تو اس کو 1 ٹائم پہ لے آئیں گے۔ اگر آپ 1 ٹائم تک لے آئے ہیں تو اس کو پھر دیر سکپ کر کے کریں، مطلب آج کی ہے تو کل اس کو سکپ کریں گے، پھر سکپ کرنے کے بعد اس کو نیکسٹ ڈے پہ کریں گے۔ تو باقی ساتھ میں اینٹی بایوٹک تھراپی کی اگر ضرورت ہے تو وہ یوز کریں، اگر نہیں ہے تو کوئی ایکسٹرا ابنڈنٹ اپنے آپ پہ یا اینیمل پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اس کو اگر فیڈنگ اس کی 1 ویک پہلے ڈرائی آف سٹارٹ کرانے سے کر لیں تو وہ زیادہ افیکٹو رہتی ہے۔ مطلب اگر آپ نے جانور کو خشک کرنا سٹارٹ کروانا ہے آج سے تو اس کی خوراک کم از کم 1 ویک پہلے سے کم کرنا شروع کر دیں۔ لو گریڈ اس کو 1 ویک پہلے سے ہلکی سٹارٹ کریں، پھر جا کے 1 ہفتہ بعد جا کے اس کی سکپنگ یا جو آپ نے اس کو فریکوینسی کو کم کرنا ہے، 1 ٹائم کی چوائی یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن کرنی ہے، پھر 1 ہفتے بعد جا کے یہ چیز فالو کریں۔ اس سے یہ ہے کہ اس کی ملک پروڈکشن لیکٹون کم ہو جائے گی، تو اس سے اینیمل پہ برڈن بھی نہیں ہوگا۔ تھینک یو، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کینڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو فالو کریں، سبسکرپشن